बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि कोरोना के बाद तालीमी इदारों को आग बरसाती गर्मी का चैलेंज दरपेश। शहर का दर्जा हरारत 43 डिग्री तक पहुंच गया। चिलचिलाती धूप में स्कूलों के बच्चे बेहाल। गवर्नमेंट जूनियर मॉडल स्कूल के 2 तलबा की हालत गैर हो गई। महकमा स्कूल एजुकेशन ने स्कूलों के औकात-ए-कार तब्दील कर दिए। शहर का पारा अभी मजीद बढ़ेगा, महकमा मौसमियात ने बता दिया। कल रात से बारिशों का सिस्टम शहर में दाखिल होने की भी पेशगोई कर दी। जून की गर्मी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया और दिन के वक्त दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। सूरज के गर्म मिजाज से जमीन भी तप गई। फिजा में लू के थपेड़ों ने शहरियों को बेहाल कर दिया। चिलचिलाती धूप से नन्हे तलबा भी मुतासिर होने लगे। गवर्नमेंट जूनियर मॉडल स्कूल में ज़ेर तालीम 2 बच्चों की हालत गैर हो गई, जिस पर स्कूल इंतजामिया ने उन्हें फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की। वालिदैन और असातिज़ा के स्कूलों के औकात-ए-कार तब्दील करने के मुतालबे पर स्कूलों के औकात-ए-कार तब्दील कर दिए गए। बुध से शहर भर के सरकारी स्कूल सुबह 7 बजे लगेंगे। पहली से 8वीं जमात को दिन 11:30 बजे छुट्टी होगी। स्कूल्स में 9वीं और 10वीं क्लास को दोपहर 12 बजे छुट्टी होगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की शिद्दत अगले 2 रोज तक बरकरार रहेगी और पारा 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। ताहम अच्छी खबर यह है कि जुमे से मौसम में खुशगवार तब्दीली का भी इम्कान है और गर्द आलूद हवाओं के साथ बारिश की भी तवक्को है। कोरोना के बाद डेंगू भी सर उठाने लगा। लाहौर में सख्त गर्मी के मौसम में भी डेंगू बुखार के मजीद 2 नए केसेस सामने आ गए। डिफेंस के रिहायशी 50 साल तारिक और 55 साल मेहदी हसन के डेंगू में मुब्तला होने की तस्दीक हुई है। कोरोना वायरस के बाद शहरियों के लिए अब डेंगू वायरस का खतरा सर पर मंडलाने लगा है। लाहौर में मौसम बरसात से कबल हालिया सख्त गर्मी में भी मजीद 2 शहरियों के डेंगू बुखार में मुब्तला होने की तस्दीक हुई। डिफेंस के रिहायशी 50 साल तारिक महमूद और 55 साल मेहदी हसन के डेंगू बुखार में मुब्तला होने की लैब टेस्ट में तस्दीक की गई। हालिया सख्त गर्मी में डेंगू बुखार के केसेस रिपोर्ट होना आने वाले दिनों में खतरे की संगीन अलामत है। कोरोना का जोर टूटने का सिलसिला जारी है। शहर में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस में मुब्तला मजीद 107 नए मरीजों की तस्दीक हुई। मुहलिक वायरस मजीद 9 कीमती जिंदगियां निगल गया। अस्पतालों में मजमूई तौर पर 410 मरीज दाखिल हुए और 93 मरीज हालत तशवीशनाक होने पर वेंटिलेटर्स पर जेर इलाज हैं। कोरोना की तीसरी लहर की शिद्दत में बतदरीज कमी जारी है। लाहौर में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मजीद 107 नए मरीजों की तस्दीक हुई और 9 अमवात रिपोर्ट हुई। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना वायरस के मजमूई तौर पर 410 मरीज दाखिल हैं, जिनमें से 93 की हालत तशवीशनाक है, जिन्हें वेंटिलेटर पर जेर इलाज रखा गया है। अस्पतालों में कोरोना ICUs में 64% और हाई डिपेंडेंसी यूनिट में 81% बेड्स खाली हो गए हैं। पंजाब में कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए सस्ती बोली देने वाली कंपनी AJM फार्मा ने हाथ खड़े कर दिए। 1.5 अरब रुपए मालियत की वैक्सीन का ठेका अब महंगी बोली देने वाली दूसरी कंपनी को देना होगा। पंजाब हुकूमत 1.5 अरब रुपए की मालियत से कोरोना वैक्सीन की 10 लाख डोजेस खरीदना चाहती है। जराये के मुताबिक AGM फार्मा ने फी कस मरीज 3,590 रुपए में कैनसेनो वैक्सीन की खरीदारी के लिए बिड दी, लेकिन फिर नामालूम वजूहात पर मुआहदे की पासदारी से हाथ खींच लिया। जराये के मुताबिक महंगी बोली देने वाली दूसरी कंपनी MS वेट्रोन ने वैक्सीन की 1 लाख डोज फराहम करने की हामी भर ली है। जराये का कहना है कि MS वेट्रोन ने फी मरीज 6,000 रुपए में साइनोफार्म वैक्सीन की बिड दी है। जराये के मुताबिक हुकूमत को अब पेपरा कवानीन से छूट लेकर ठेका महंगी बोली देने वाली कंपनी को देना होगा या फिर ये टेंडर दोबारा से जारी करना होगा। कोरोना वैक्सीन पर चौधराहट। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ सारा असलम का गुस्सा ठंडा ना हो सका। जिले इंतजामिया को वैक्सीन फराहम करने की पादाश में डायरेक्टर EPI को हटा दिया। डॉक्टर राना सुहेल की जगह डॉक्टर शकील अहमद गोंदल को 4 सौंप दिया गया। कोरोना वैक्सीन की चौधराहट किसके पास होगी? सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ की जिला इंतजामिया से सर्द जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ सारा असलम ने जिला इंतजामिया के सेंटर्स को कोरोना वैक्सीन देने की पादाश में डायरेक्टर EPI डॉक्टर राना सुहेल को ओहदे से हटा दिया। उनकी जगह डॉक्टर शकील अहमद गोंदल को डायरेक्टर EPI का चार्ज सौंप दिया गया। डॉक्टर राना सुहेल की पीर के रोज सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ ने सख्त सरजनिश की, फिर भी गुस्सा ठंडा न होने पर उन्हें ओहदे से हटा दिया। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ ने तमाम डिवीजन कमिश्नर्स और इजला के डिप्टी कमिश्नर्स के नाम एक मरासला भी अरसाल किया है। मरासले में कहा गया है कि किसी भी जिला में कोरोना वैक्सीन सेंटर उनकी पेशगी इजाजत के बगैर कायम नहीं होगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता घी, चीनी और आटा नायाब हो गया। गढ़ी शाहू, मुल्तान रोड, बंद रोड, रेलवे स्टेशन के एतराफ और शुमाली लाहौर के इलाकों में स्टोर्स पर बुनियादी अशिया ज़रूरिया की किल्लत है। शहरी इंतजामिया की नाअहली पर बरस पड़े।
ایک جانب جہاں شہر کی اوپن مارکیٹ میں بنیادی اشیاء ضروریہ کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، تو وہیں دوسری جانب شہر کے یوٹیلٹی سٹورز پر بنیادی اشیاء ضروریہ جن میں آٹا، چینی اور گھی کی قلت دیکھی جا رہی ہے۔ یوٹیلٹی سٹورز پر آٹا، چینی اور گھی پر سبسڈی دی جا رہی ہے۔ 80% سے زائد شہری انہی 3 اشیاء کی خریداری کے لیے یوٹیلٹی سٹورز کا رخ کرتے ہیں۔ تاہم گڑھی شاہو، بند روڈ، ملتان روڈ، ریلوے اسٹیشن ہیڈ کوارٹر اور شمالی لاہور کے علاقوں میں پر تینوں اشیاء کی قیمت ہے۔ وزیر اعظم سے درخواست ہے کہ یوٹیلٹی والوں کو کہا جائے کوئی ایک گھی کا پیکٹ لینے آتا ہے وہ 500 کی چیز نہیں لے سکتا، تو اس کو گھی کا پیکٹ دے دینا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ 500 کی خریداری کریں گے تو آپ کو گھی کا پیکٹ ملے گا۔ شہریوں نے شکوہ کیا کہ اگر بنیادی اشیاء ضروریہ بھی یوٹیلٹی سٹورز پر فراہم نہیں کرنی تو اس کی افادیت ہی باقی نہیں رہتی۔ باہر سے لینی پڑتی نا ہمیں، تو پھر فائدہ ہی کوئی نہیں یوٹیلٹی اسٹور پہ آنے کا۔ ٹھیک ہے، چینی جیسے رمضان میں بھی شارٹ تھی۔ صارفین نے یوٹیلٹی سٹورز پر آٹا، چینی اور گھی کا وافر سٹاک فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ مہنگائی میں پسے عوام کو کچھ ریلیف مل سکے۔ کیمرمین رانا یاز کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ لیسکو نے بجلی کے بلوں کی اقساط پر تاحکم ثانی پابندی عائد کر دی ہے۔ ریکوری اہداف حاصل کرنے کے لیے گھریلو، کمرشل اور صنعتی صارفین سے مکمل بلوں کی وصولی کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ لیسکو نے رواں مالی سال کے ریکوری کرنے کے اقساط پر پابندی لگا دی ہے۔ گھریلو، کمرشل اور سمیت تمام اقساط کی سہولت نہیں ہوگی، جبکہ مکمل بل جمع نہ کروانے کی صورت میں کنیکشن منقطع کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ لیسکو نے نجی اور سرکاری صارفین سے ریکوری کے لیے ٹیموں کو احکامات دے دیے ہیں۔ پنجاب حکومت کا واٹر ایکٹ کے تحت پانی کے ضیاع کو روکنے کے لیے 25 کروڑ روپے کا بجٹ سروے اور فیزیبلٹی پر خرچ کرے گی۔ لاہور اور صوبہ بھر میں سروے کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ محکمہ آبپاشی کے حکام کے مطابق لاہور میں واٹر ایکٹ کے تحت باقاعدہ ادارہ بھی بنایا جائے گا۔ یہ ادارہ واٹر ایکٹ کے تحت پانی کے ضیاع کو روکنے میں اداروں کے ساتھ مل کر منصوبہ بندی کرے گا۔ واٹر ایکٹ کے تحت اس سروے کا مقصد یہ ہوگا جہاں پانی کی کمی ہوگی وہاں اس ایکٹ کے تحت نئے ٹیوب ویل اور موٹر پمپ لگانے کی صرف اجازت ہوگی۔ پنجاب حکومت کا نئے مالی سال میں بھی غیر ملکی قرضوں پر انحصار۔ عالمی مالیاتی اداروں سے 60 ارب کا قرض لے کر عوامی فلاح کے منصوبے شروع کیے جائیں گے۔ پنجاب حکومت آئندہ مالی سال کے بجٹ میں بھی غیر ملکی قرضوں پر انحصار کرے گی۔ نئے بجٹ میں جاری اور نئے منصوبوں پر قرض لینے کے لیے 60 ارب روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ بلدیات، ماحولیات، تعلیم اور زرعی منصوبوں کے لیے عالمی بینک، ایشیائی ترقیاتی بینک اور ڈیفڈ سے رجوع کیا جائے گا۔ فلاحی منصوبوں میں نئی بسوں کی خریداری سمیت گلی محلوں تک بلدیات کی اسکیمیں بھی شامل ہیں۔ محکمہ خزانہ کے آڈٹ میں کروڑوں کی بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ کی منظوری کے بغیر مختلف شعبوں میں تنخواہیں بڑھائی گئیں۔ محکمہ خزانہ 509 ملین سے زائد رقم کا ریکارڈ ہی پیش نہیں کر سکا۔ محکمہ خزانہ پنجاب کے 2018-19 کی آڈٹ رپورٹ ایوان وزیر اعلیٰ اور پنجاب اسمبلی کو بھجوائی گئی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ محکمہ خزانہ 509 ملین سے زائد رقم کا ریکارڈ ہی پیش نہ کر سکا۔ محکمہ خزانہ پنجاب نے مختلف الاؤنسز کی مد میں 2122 ملین کی ادائیگیاں کی۔ ڈیٹ مینجمنٹ رسک یونٹ میں بھی بھرتیاں کی۔ بھرتیوں کے باعث قومی خزانے کو 41 ملین سے زائد کا نقصان ہوا۔ رپورٹ کے مطابق بھرتیوں میں 3 سیکرٹری لیول کی سیٹیں بھی شامل ہیں۔ اس بات کا بھی انکشاف ہوا ہے کہ محکمہ خزانہ نے وزیر اعلیٰ کی مرضی کے بغیر مینجمنٹ یونٹ، ٹیکس ریفارم، کارپوریٹ فائنانس اور ڈیٹ مینجمنٹ یونٹ میں تنخواہوں میں بلا جواز اضافے بھی کیے، جس سے خزانہ کو 37.40 ملین کا نقصان پہنچا۔ محکمہ خزانہ نے ڈیفالٹر سرکاری کمپنیوں کو 57,443 ملین کے قرضے بھی فراہم کیے اور کوئی دستاویزی معاہدے بھی سائن نہ کیے۔ کے پہلے ڈرائیو تھرو ویکسینیشن سینٹر سے ویکسینیشن کرانے کی اپیل کر دی۔ لاہور میں پاکستان کے پہلے ڈرائیو تھرو ویکسینیشن سینٹر کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ قذافی اسٹیڈیم میں قائم اس سہولت سے فائدہ اٹھائیں۔ ڈرائیو تھرو ویکسینیشن سینٹر صبح 8 بجے سے رات 2 بجے تک فنکشنل رہے گا۔ یاد رہے کہ کورونا کے خلاف اس جنگ سے ہم ویکسینیشن کروا کے ہی چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، لہٰذا جلد از جلد ویکسینیشن کروائیں، کسی قسم کی افواہوں پہ دھیان نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر میں اورنج لائن میٹرو ٹرین کے وفد سے ملاقات ہوئی۔ ڈپٹی سی ای او اورنج لائن میٹرو
نے وزیر صحت کا اورنج لائن میٹرو کے 1400 ملازمین کی ویکسینیشن کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ وفد میں ڈپٹی سی ای او اورنج لائن میٹرو ٹرین جی ایم لائی جیان کان اور پینگ سنگ اور نعمان اختر شامل تھے۔ اس موقع پر ایڈیشنل سیکرٹری ڈیولپمنٹ عمر فاروق اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔ اورنج لائن میٹرو کے وفد نے وزیر صحت کو یادگاری شیلڈ بھی پیش کی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ چین ہمارا دوست ملک ہے، چین نے کرونا وبا پر مربوط حکمت عملی کے تحت قابو پایا۔ صوبائی وزیر برائے کلچر خیال احمد کاسرو کی پی ٹی آئی اسپورٹس اینڈ کلچر ونگ کے عہدیداران سے ملاقات ہوئی۔ پی ٹی آئی کے اسپورٹس اینڈ کلچرل ونگ کے ساتھ مل کر متحرک ثقافتی پنجاب کے لیے کام کرنے کے عزم کا اظہار۔ صوبائی وزیر کہتے ہیں محکمہ ثقافت پورے سال کے لیے ثقافتی پروگرام کے کیلنڈر کا آغاز کرے گا۔ صوبائی وزیر برائے کلچر خیال احمد کاسرو سے پی ٹی آئی اسپورٹس اینڈ کلچرل ونگ کے عہدیداران نے ملاقات کی۔ صوبائی وزیر سے ملاقات کرنے والوں میں پی ٹی آئی اسپورٹس اینڈ کلچرل ونگ کے صدر شاہ زمان خان درانی اور صوبے بھر سے ثقافتی اور اسپورٹس ونگ کے سربراہان شامل تھے۔ کہ ٹوکیو اولمپکس میں کامیابی کا عزم لیے ایتھلیٹ ارشد ندیم نے دوبارہ ٹریننگ کا آغاز کر دیا ہے۔ مشن ٹوکیو اولمپکس کے لیے ایتھلیٹ ارشد ندیم نے ترکی میں غیر ملکی کوچ کی زیر نگرانی ٹریننگ کے بعد کوچنگ سینٹر لاہور میں دوبارہ ٹریننگ شروع کر دی ہے۔ اولمپکس میں براہ راست کوالیفائی کرنے والے پہلے پاکستانی ایتھلیٹ ارشد ندیم بھی میگا ایونٹ میں میڈل کے لیے قوم کا 29 سالہ انتظار ختم کرنے کے لیے پرجوش ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ کامیابی کے لیے سخت محنت کر رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ شاعرہ رائے ٹرانس ویمن ہیں اور اپنی جینڈر میں نمایاں مقام رکھتی ہیں۔ شاعرہ نے مس ٹرانس ویمن پاکستان کا ٹائٹل جیتا۔ اس مقام تک پہنچنے کے لیے انہیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ شاعرہ رائے نے مس ٹرانس وومن پاکستان 2021 کا ٹائٹل اپنے نام کیا۔ کورونا کے باعث آن لائن منعقد ہونے والے مقابلے میں 10 ممالک کی پاکستانی امیدوار شریک ہوئیں۔ لکیلی میری پکچرز ان کو بہترین لگی تھی اور اس کے بعد میں ٹاپ 3 میں سلیکٹ ہوئی تھی۔ پھر ٹاپ 3 کے ورچولی زوم کے اوپر انٹرویوز ہوئے تھے اور ان سے جیوری نے سوال جواب پوچھے تھے اور اس کے بعد جس کا جواب ان کو بہتر لگا تھا، کانفیڈنٹلی لگا تھا، دیٹس ہاؤ آئی گاٹ دی ٹائٹل۔ اس کے بعد ونر ڈکلیئر کر دیا گیا۔ شاعرہ رائے کا کہنا ہے کہ انہیں اس مقام تک پہنچنے کے لیے بہت محنت کرنا پڑی۔ ٹرانس وومن کے لیے سوسائٹی کے ایک طبقے کا رویہ انتہائی منفی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس دشمن کو بھی وہ ڈپریشن نہ نصیب ہو، اس وقت سے میں گزری ہوں۔ سوسائڈل اٹیمپٹس کر چکی ہوں، لیکن جب ڈپریشن ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہو جائے گا، انسان بہتر ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ڈپریشن بھی ایک صحیح بیماری ہے، ایک اصلی مسئلہ ہوتا ہے۔ اور بٹ تھینکس ٹو مائی بردر، میرے بھائی نے مجھے کافی موٹیویٹ کیا اور اس نے مجھے سب چیزوں سے نکالا۔ شاعرہ کی نظر مستقبل میں ٹرانس وومن کے انٹرنیشنل ٹائٹل پر ہے۔ وہ شوبز میں بھی اپنا مقام بنانا چاہتی ہیں۔ میں نے ایک آدھ فلم میں کام بھی کیا تھا پاکستان کی، اینڈ آئی وانٹیڈ ٹو ورک مور پاکستان کی موویز میں۔ ابھی میں نے ایک فلم سائن بھی کی ہوئی ہے اور اس کو جلد شوٹ سٹارٹ کریں گے، عشق آتش، ندیم چیمہ کی فلم۔ شاعرہ رائے اعلیٰ تعلیم پر زور دیتی ہیں۔ انہوں نے تعلیمی یافتہ ہونے کی بدولت بہت سی مشکلات پر خود قابو پایا۔ شاعرہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے تمام تر مشکلات کے باوجود کبھی ہمت نہیں ہاری اور اپنی محنت اور لگن کے ساتھ ہی یہ ٹائٹل حاصل کیا ہے۔ کیمرہ مین افتخار احمد کے ہمراہ فارہان یامین، لاہور۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا